صبح کی پہلی کرن جیسے ہی کچے صحن پر اتری ایک نرم سی میمے کی آواز نے پورے گھر کو جگا دیا۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ آج یہی آواز خوشی ہنسی اور ایک چھوٹے سے معجزے کی خبر لانے والی ہے۔ دیہات کے اس سادہ سے گھر میں ایک بک اور اس کے ننھے بچے ایسی رونق بکھیرنے والے تھے کہ ہر دن عید لگنے لگے۔ صبح کی نرم نرم دھوپ جب کھیتوں پر سنہری چادر بچھاتی تو پورا دیہات کسی خوبصورت خواب جیسا لگنے لگتا۔ ہوا میں مٹی کی سوندھی خوشبو گھلی ہوتی، دور کہیں بیلوں کی گھنٹیوں کی آواز سنائی دیتی اور درختوں پر بیٹھے پرندے اپنی میٹھی بولیوں سے دن کا آغاز کرتے۔ ایسے ہی دلکش گاؤں کے ایک کچے مگر صاف ستھرے گھر میں ہماری پیاری بک چاندنی رہتی تھی، جو اس گھر کی رونق اور خوشی کا سب سے بڑا ذریعہ تھی۔ ہمارا گھر زیادہ بڑا نہیں تھا مگر محبتوں سے بھرا ہوا تھا۔ صحن میں نیم کا درخت تھا جس کے نیچے چارپائیاں بچھی رہتیں۔ ایک کونے میں مٹی کا چولہا اور دوسرے کونے میں بک کا صاف ستھرا باڑا بنا ہوا تھا۔ امی روز صبح فجر کے بعد سب سے پہلے چاندنی کے پاس جاتیں۔ وہ اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پیرت اور کہتیں، اٹھو بھائی چاندنی، آج بھی ہمیں تمہارے تازہ دودھ کا انتظار ہے۔ چاندنی بھی جیسے امی کی آواز پہچانتی تھی۔ وہ ہلکی سی میں کرتی اور اپنی دم ہلاتی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ہوتی جیسے وہ بھی اس گھر کا حصہ ہو، کوئی جانور نہیں بلکہ ایک فرد۔ ابو روزانہ باڑے کی صفائی کرتے۔ وہ خشک گھاس بچھاتے، پانی کی بالٹی صاف رکھتے اور دانے کا بندوبست کرتے۔ ہمیں بھی سکھایا گیا تھا کہ جانوروں کی خدمت کرنا نیکی ہے۔ میں اور میرا بھائی علی اسکول جانے سے پہلے چاندنی کے بچوں کے ساتھ کھیلتے۔ دو ننھے سے میمنے تھے، ایک سفید جیسے روئی کا گولا اور دوسرا ہلکا بھورا۔ ہم نے ان کے نام موتی اور بادام رکھے تھے۔ جب موتی اچھل کر ہمارے پیچھے بھاگتا تو صحن قہقہوں سے گونج اٹھتا۔ بادام ذرا شرمیلا تھا مگر جب اسے پیار سے پکارا جاتا تو وہ بھی قریب آ جاتا۔ ان دونوں کی موجودگی سے گھر میں عجب سی رونق رہتی۔ دادی اماں اکثر کہتیں، جس گھر میں جانور ہوتے ہیں وہاں برکت اور خوشی بسیرا کرتی ہے۔ سب سے خوبصورت منظر وہ ہوتا جب امی چاندنی کا تازہ دودھ دوہت، صبح کی ٹھنڈی ہوا، پرندوں کی چہچہاہٹ اور دودھ کی دھار کا پیالے میں گرنا، یہ سب مل کر ایک پرسکون سما بنا دیتے۔ دودھ اتنا گاڑھا اور خوشبودار ہوتا کہ ہم بے صبری سے گلاس ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو جاتے۔ امی اس دودھ سے کبھی مکھن نکالتی، کبھی لسی بناتی اور کبھی دیسی گھی تیار کرتی۔ پڑوس والی خالہ بھی اکثر کہتی، باجی اب کے گھر کے دودھ کا تو جواب نہیں۔ یوں ہمارا گھر صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ پورے محلے کے لیے خوشی اور فائدے کا باعث تھا۔ گاؤں کی زندگی ویسے ہی سادہ مگر خوبصورت ہوتی ہے۔ صبح مرد حضرات کھیتوں کی طرف نکل جاتے۔ سرسبز کھیتوں میں گندم کی بالیاں ہوا کے ساتھ لہراتے تو ایسا لگتا جیسے سب سمندر موجیں مار رہا ہو۔ کہیں کسان ہل چلا رہے ہوتے، کہیں عورتیں سبزیاں توڑ رہی ہوتیں۔ بچے اسکول جاتے ہوئے راستے میں آم اور جامن کے درختوں کو حسرت سے دیکھتے۔ شام کو جب سورج نارنجی رنگ بکھیرتا ہوا ڈھلنے لگتا تو سب واپس گھر آ جاتے۔ ہمارے صحن میں پھر محفل جمتی۔ ابو چارپائی پر بیٹھ کر دن بھر کی باتیں سناتے، دادی اماں تسبیح پڑھتے ہوئے مسکراتی اور ہم موتی اور بادام کے ساتھ کھیلتے رہتے۔ چاندنی ایک طرف سکون سے بیٹھی جگالی کرتی رہتی جیسے وہ بھی ہماری باتیں سمجھ رہی ہو۔ ایک دن اچانک موتی بیمار ہو گیا۔ وہ نہ اچھل رہا تھا نہ دودھ پی رہا تھا۔ ہم سب پریشان ہو گئے۔ امی نے فوراً دیسی ٹوٹکے آزمائے اور ابو گاؤں کے ویٹرنری ڈاکٹر کو لے آئے۔ اس دن ہمیں شدت سے احساس ہوا کہ چاندنی اور اس کے بچے ہمارے لیے کتنے قیمتی ہیں۔ ہم سب نے دعا کی، دادی اماں نے صدقہ دیا۔ چند دنوں کی دیکھ بھال کے بعد جب موتی دوبارہ اچھلنے لگا تو گھر میں عید جیسی خوشی منائی گئی۔ اس واقعے کے بعد ہم سب نے جانوروں کی دیکھ بھال میں اور بھی زیادہ ذمہ داری دکھائی۔ علی باقاعدگی سے پانی بدلتا، میں باڑے کی صفائی میں امی کا ہاتھ بٹاتی۔ ہمیں فخر محسوس ہوتا کہ ہم اپنی بکری کی خدمت کر رہے ہیں۔ گاؤں میں جب بارش ہوتی تو منظر اور بھی حسین ہو جاتا۔ مٹی کی خوشبو، بھیگے ہوئے درخت اور صحن میں کھڑے ہو کر بارش سے لطف اٹھاتے ہم سب، اور ایک کونے میں چاندنی اپنے بچوں کو اپنے قریب سمیٹے کھڑی ہوتی۔ بارش رکنے کے بعد زمین پر چھوٹے چھوٹے پانی کے گڑھے بن جاتے جن میں موتی اور بادام اپنی ٹانگیں ڈال کر کھیلتے۔ سردیوں کی صبحیں بھی کمال کی ہوتی۔ دھند میں لپٹا گاؤں، دور سے آتی اذان کی آواز اور چولہے پر دودھ۔ امی تازہ دودھ سے گرم گرم چائے بناتی۔ ابو کہتے، یہ دیہات کی زندگی ہے، سادہ مگر دل کو سکون
دینے والی وقت گزرتا رہا، موتی اور بادام بڑے ہونے لگے، ان کی شوخی بھی بڑھ گئی تھی۔ کبھی وہ سبزیوں کے کھیت میں گھس جاتے، کبھی صحن میں کپڑے گرا دیتے۔ ہم ڈانٹتے بھی اور ہنستے بھی، ان کی شرارتیں بھی ہمارے گھر کی رونق تھیں۔ ہمیں کبھی شہر کی چمک دمک کا لالچ نہیں ہوا، کیونکہ ہمارے گاؤں کی سادگی میں ہی اصل خوشی تھی۔ یہاں ہر چیز قدرتی تھی، تازہ دودھ، خالص ہوا، سچی محبتیں اور اپنائیت سے بھرپور رشتے۔ چاندنی نے ہمیں صرف دودھ نہیں دیا، بلکہ ذمہ داری، محبت اور شکر گزاری کا سبق بھی دیا۔ اس نے سکھایا کہ رزق دینے والا اللہ ہے اور ہمیں اس کی مخلوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ جب بھی ہم صحن میں بیٹھ کر ہنستے بولتے، ہمیں احساس ہوتا کہ اصل دولت یہی ہے۔